دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اس مظلوم مقہور حلقے کے اندر آزاد کشمیر میں یہ واحد حلقہ ہے جس میں آج تک تبدیلی نہیں آئی ہے. سارے حلقے، سردار ابراہیم کا حلقہ، سردار سکندر یاد کا حلقہ، بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا حلقہ اور دیگر جتنے حلقے، مظفر آباد راجہ حیدر خان کا حلقہ، یعنی یہ جو بڑے لوگ تھے پرانے، ان سب جگہوں پہ تبدیلی آئی. اور اگر نہیں آئی تو اس حلقے میں نہیں آئی. اور کیوں نہیں آئی؟ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی دو نمبر بات، جھوٹی بات، پروپیگنڈے والی بات نہیں کروں گا. جو محسوس کیا، جو میں نے دیکھا اور جس میں سے میں گزرا وہ بات کروں گا. میں 1985 سے، میرے دوستو یہ بھی عجیب بات ہے کہ میں نے یونیفارم کے اندر جب دیکھا آپ مظلوم بھائیوں کو، اب تو اگلی نسلیں، اس وقت جو نسلیں تھی وہ ہم سے جدا ہو چکی ہیں، ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ اور آپ سے بعد میں آنے والی نسلوں کے ساتھ اس حلقے میں جو زیادتی ہو رہی ہے، اس نے مجھے ڈسٹرب کیا، مجھے تنگ کیا، مجھے مجبور کیا کہ میں وردی پہن کر کھڑا ہوں. 1985 میں نے اس حلقے میں راجہ محمد ارشاد خان کے الیکشن میں ان کا ساتھ دیا. اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو شکست ہوتی ہے، یہاں پہ جو الیکشن ہوتا ہے، یہاں پہ جو چال چلی جاتی ہے، یہاں پہ جو کھیل کھیلا جاتا ہے، بالکل ایک جیسے حالات ہیں. کوئی فرق اس وقت، آج کا یہ جو آنے والا الیکشن ہے، اس میں بھی کوئی فرق مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. وہی کچھ ہو رہا ہے، وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور ہم جب اپنے دینی حلقوں سے، جو لوگ تھوڑا دین کو سمجھنے والے ہیں، جب ان کو کہتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا تھا کہ مومن کو ایک سراغ سے بار بار نہیں، دوسری بار نہیں ڈسا جا سکتا، تو ہم کیوں کو 50 بار ڈسے جا چکے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تعویلیں پیش کرنے میں ہم ماسٹر ہیں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کیا کریں، ہمارا دشمن ہر بار سراغ تبدیل کر لیتا ہے، ہمارے لیے وہ پہلا ہی سراغ ہوتا ہے. اب آپ بتائیں اس تعویل کا میں کیا جواب دوں؟ بہرحال ہم نے آج کے دن جو ریلی نکالی، یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، اس کو آغاز انقلاب غربی باغ کا بھی نام دیا ہے. اور اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خدا را پورے عزم و ہمت کے ساتھ، بالخصوص جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، صرف وہی نہیں، جو دیگر لوگ ہیں جو اس وقت مسلم، میں غربی باغ کے سارے، جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ میں کن کن کا نام لینا چاہتا تھا، جتنے اہل حق ہیں، جتنے انصاف پسند ہیں، جتنے لوگ، خواہ وہ مسلم کانفرنسی ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے، خواہ وہ مسلم لیگ نون کا ہے، خواہ وہ جمعیت علماء اسلام کا ہے، یا کسی اور دینی یا سیاسی جماعت کا ہے، چھوٹی یا بڑی، یا برادری کسی کا ہے. یہاں پہ 2 بڑی برادری ہیں، راجپوت برادری ہے، عباسی برادری ہیں. ان کے اندر جو درست صحیح لوگ ہیں، خدا را اکٹھے ہو جائیں اس بار، صرف اس بار. بعد میں پھر تجربے کر لینا جو ابھی چلتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کر پورا زور لگائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکے گی. یہ 2 تو بڑی برادریاں ہیں نا، درجن بھر سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں چھوٹی برادریاں بھی ہیں، تعداد میں چھوٹی برادریاں بھی ہیں بہت سی. ان میں بھی یہ آٹومیٹیکلی سمجھنے کی بات ہے. میں ہمیشہ غربی باغ کو مخاطب کرتا رہا ہوں، غربی باغ سے میرا خطاب ہوتا ہے. اور غربی باغ میں جو لوگ حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، خدا را اپنی آئندہ آنے والی جو نسلیں، ان کے مستقبل کی ان کو ذرا سی بھی فکر ہے. کرپشن، استحصال، سارے لوگوں کا حق مار کر چند لوگ، نسیم صاحب نے اس طرح کہا کہ 100 لوگ ہیں، وہ کھا جاتے ہیں، ان کو روکیں. اور اس کے لیے
میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اور آج کی اس ریلی کا یہ مقصد بھی تھا جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہاں پہ جو چال چلی جاتی ہے اس کا اگر تجزیہ کیا جائے، اس کو اگر 1985 سے 1985 1990 91 دو الیکشن ہوئے تھے بالکل ایک سال میں، اور 96 2001 2006 2011 اور 2016 اور اب 2021 میں الیکشن ہونے والا ہے. اس میں بالکل حالات ایک جیسے ہیں. میں کسی کو اس لیے نہیں بلیم کروں گا، کسی کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ میں سے جو اہل شعور لوگ ہیں، جو معاملات کو سمجھتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ اپنے یہ جو آپ کے کھڑکیاں ہیں نا دماغ کی، ان کو کھول کر غیر متعصب اور غیر جانبدار ذہن کے ساتھ سوچیں اور تجزیہ کریں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ یہ ہمیں شکست سے دوچار کیا گیا. جب جس الیکشن میں بھی ٹوٹل ووٹ جو ہیں وہ دگنے ہوں، 1.5 گنا ہوں مسلم کانفرنس کے امیدوار سے، وہ سمجھیں کہ اس کی شکست تھی، لیکن اس شکست کو کچھ اور لوگوں نے فتح میں بدلا ہے. ان لوگوں کو خود محسوس کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی سے پھر وہ چال شروع کر دی ہوئی ہے. لوگ بڑے معصوم ہیں. مجھے پورا یقین ہے، پورا اس بات کا مجھے احساس ہے کہ برادریاں جو ہیں، برادریوں کو ان کا برابر حق ملنا چاہیے. یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ ایک برادری ہی ہمیشہ فتح یاب ہو، اسی کو یہاں کی نمائندگی ملے. پر کبھی سوچو نا کہ کیوں ملے. یہ انہی برادریوں کی جو برادری ہار جاتی ہے، اسی برادری کے چند لوگ مل کر اپنے لوگوں کا وہ حق بیچ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شکست سے دوچار ہوتے ہیں. ورنہ یہ کوئی انصاف کی بات بالکل ہی نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میں لمبی بات کروں نا تو پھر ان باتوں کا بھی اثر زائل ہو جائے گا. میں جو سوچتا ہوں، میرا اپنا تجزیہ ہے، اسی لیے میں مختصر بات جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو بہت مختصر رکھنا چاہتا ہوں. میں آپ سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ جو لوگ ہم ادھر کھڑے ہیں، خالد محمود صاحب، جاوید عارف صاحب اور وسیم صاحب اور یہ دیگر جتنے ہیں، یہ سارے میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں، یہ اکیلے ان کی جنگ نہیں ہے. ان کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر یہ میری اکیلے کی جنگ ہوتی تو میں نے 1996 میں آپ کو جیت کر دے دی ہوتی. میں اکیلے، میری بھی جنگ نہیں ہے، میں کوئی نہیں کر سکتا ہوں. یہ آپ سب کی جنگ ہے. آپ سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. آپ سب نے محنت کرنی ہے اور آپ سب کو اس کا اجر ملے گا. جتنا آپ حصہ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. تو میں مسلح افواج کا ذکر کر رہا تھا. دیکھیں آج بھی قبائلی علاقے میں، شمالی علاقہ جات اور جنوبی وزیرستان میں آج بھی وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں. کل وہاں پہ ایک لیفٹیننٹ، اب دیکھیں ایک لیفٹیننٹ جو ناصر خالد ظفر آباد سے ان کا تعلق ہے، اس کے جینے کے دن تھے. کتنے چاؤ سے، کتنی محنت سے اس نے کمیشن حاصل کیا تھا. اس نے اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی، قربان کر دی. کیوں قربان کی؟ لوگوں سوچو اس بات کو کہ آپ کی جو سرحدیں، اتنے مشکل علاقے بھی ان میں ہیں کہ جس کا تصور آپ یہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتے ہیں. وہ وہاں دن رات اس لیے جاگتے ہیں کہ آپ یہاں سکون سے اپنی زندگی بسر کریں، آپ یہاں سکون سے سوئیں، سکون کی نیند سوئیں. وہ اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں، آپ سکون سے یہاں رہتے ہیں، آپ کو امن میسر آتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان کا ہر حال میں ساتھ دینا چاہیے. یہاں پہ جو ادارے ہمارے، میں حیران ہوتا ہوں، مجھے بتایا گیا
کہ پولیس نے کوئی 30 پلٹون منگوائی ہیں، چلیں 30 نہیں تو 20 ہوگی، یہاں نہیں ہے، لیکن دیرکوٹ سے پرے پرے وہ ڈپلائی کی گئی ہیں۔ 200 پولیس والا ہے، 200 پولیس والا کہہ رہے ہیں۔ اچھا آپ مجھے بتائیں ان کی تنخواہیں، ان کا آج کا ٹی اے ڈی اے، ان کے موومنٹ پہ جو پیٹرول اور ڈیزل خرچ ہوں گے، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ہم بے ایمانی نہیں کرتے، ہم ہیرا پھیری نہیں کرتے کہ بتائیں دائیں اور ماریں بایاں، یہ نہیں کرتے، ہم بتا کر وہی وار کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں۔ اگر پچھلی بار ہم نے غازی آباد کا کہا تھا تو اس کے ساتھ گواہ ہیں مسلم کانفرنس کے میجر نصر اللہ صاحب اور دیگر، غازی آباد میں بیٹھ کر اور جگہ جگہ یہ بات کہی تھی کہ اگر ہمارے پاس مطلوبہ تعداد میں لوگ آ گئے تو ہم کو الا جائیں گے، غازی آباد نہیں بیٹھیں گے، تب ہم کو الا گئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہر بار یہی کریں گے، یہ دماغ کام کرتا ہے، ہم ایسا نہیں کرتے، ہمارا ایمان ہے، اور ہم خواہ ایک پولیس کانسٹیبل کو غیر ضروری طور پر موو کر کے اس کی ایفرٹ، اس پہ جو خرچہ آتا ہے وہ، اور جو وہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ، اور اس کی وجہ سے جو دیگر آپ لوگوں کا عزیز و کارب کوئی تکلیف ہو جائے تھانے میں رپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ ہم نہیں موومنٹ چاہتے کہ کسی کی غیر ضروری طور پہ ہو۔ ویسے اگر ہمیں شوق ہو دوستو، اگر انہیں ڈسٹرب بھی کرنے کا مقصد ہو، بڑے سادہ لوگ ہیں، میں اب بھی اسی وقت بھی ڈسٹرب کر سکتا ہوں آپ کی مدد سے، آپ میرے ساتھ ہوں، ہم ہر جگہ غلط لوگوں کو ڈنڈا دے سکتے ہیں۔ باغ نہیں جا سکتے ابھی، ہم باغ میں ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، اس کو گھیر سکتے ہیں، تھوڑا سا دائیں گھوم جائیں تو راولا کوٹ پہنچ سکتے ہیں، ادھر تو انہوں نے بندوبست نہیں کیا ہے، ادھر آگے وہ سمجھتے ہر بار ہم وہی کام کریں گے۔ ہم نے اعلان کیا تھا، 2 ٹوک یہ بات کی تھی جاوید عارف صاحب اور ہم نے مشورہ کر کے کہ ہم یہاں پہ ہمارا جلسہ ہوگا، اس کے بعد ہم یہاں سے ریلی کی شکل میں دیرکوٹ جائیں گے، وہیں سے ہم نے اپنا پروگرام ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہی ہے، میں کہتا ہوں اداروں کو، لوگوں کو غیر ضروری طور پہ مت تھکاؤ، مت انہیں تنگ کرو۔ وہ بیچارے قابل رحم ہیں ہمارے پولیس والے کہ غیر ضروری طور پہ ان کو بگا بگا کر آپ مارتے ہیں۔ برقیات ہمارا بڑا دکھتی رہ گیا ہے، برقیات سے آپ اگر مطمئن ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں، برقیات کے کام سے اگر آپ مطمئن ہیں ہاتھ کھڑا کریں، اور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا یہی میں نے کچھ پولیس کے لوگوں کے بارے میں کہا تھا اور آپ نے رائے دی تھی، پھر آپ نے ٹوٹا مار کے ان کو نکال دیا تھا۔ اچھا اگر ہم ان کو وارننگ دیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، اور یہ جو انجمن تاجران دیرکوٹ نے کال دی ہوئی اس کی حمایت کرتے ہوئے ان کا پورے مکمل طور پہ حمایت کرتے ہیں، لیکن ہم اگر الگ سے برقیات والا دفتر ہے دیرکوٹ میں اس کا گھیراؤ کریں، اس کے رجسٹر وغیرہ کو آگ لگا دیں، اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ وہ دیکھیں باہر بھی وہ دور جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن سے میں نے اپیل کی تھی، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ کی یہ ڈیمانڈ اگر وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی پوری کرے گا اس ڈیمانڈ کو۔ اس کے علاوہ جو دیگر میرے دوستو، میں کون سا قرآن لاؤں، کون سا پیمانہ لاؤں کہ جو بات کہتا ہوں اس پر آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں اور میں 2 نمبر بات نہیں کر رہا ہوں۔ بڑے کل 2 نمبر باتیں بہت ہوئی ہیں ادھر، اور میرا بھائی جو ہے جس کا 1996 میں نے بہت ساتھ دیا تھا، ٹوٹل 2 نمبر باتیں کر کے ادھر سے نکل گیا۔ مجھے ہنسی آتی ہے اس کی باتوں پہ کہ مجھ سے چھوڑو گے، مجھے ہٹاؤ گے تو میں، بھائی آپ کیا ہیں؟ صرف یہ نیچے یہ یہاں پہ جو چپڑیاں گھوڑی کے پدر اور یہ والا جو بیلٹ ہے نا، اندھیر نگری، اندھیر ہے یہاں پہ، اندھیر نگری تو اور طرح کا لفظ آتا ہے، اندھیر ہے، مظلوم ہے یہاں پہ رہنے والے، نہ سڑکیں، نہ بجلی، نہ کوئی سہولت۔ ان لوگوں کو آپ پتہ نہیں کس طرح ان لوگوں کو آپ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور ملا کے 10-12 ہزار ووٹ دے کے اس کو جتوا دیتے ہیں۔ یہ نہ کریں نا، یہ کرتے رہے تو آئندہ بھی اسی طرح ہوگا۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے اہل حق غربی باغ کو اپیل کرنی ہے، میں نے اپنے بھائیوں کی مدد سے جماعت، برادری
शख्सियत, हर चीज को मैंने रिक्वेस्ट करनी है इनको कि इससे हटकर हम गरबी बाग में तब्दीली लाएं और गरबी बाग के मुसलमान यहाँ के अपने यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको उनका हक दिलवाएं। इसके लिए मैं ठीक कहता हूँ, आप मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं आखिर में सोशल मीडिया वाले और दीगर जो मीडिया के लोग हैं जिन्होंने इसमें काम किया, वो कारकुनान जिन्होंने काम किया और जिन्होंने मेहनत की, और आप सब जो इस रैली को कामयाब करने के लिए आए, आपका दिल की यथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मोटरसाइकिल वाले इधर आकर लड़ पड़े आपस में, वो मेरे अजीब और गरीब हालात, मैं उनको हटाता हूँ, मुझे पकड़ते हैं जैसे मैं मारने लगा उनको। वो मेरे बेटे हैं, वो मैं जानता हूँ उनको, तब उनको हटा, थप्पड़ भी मारूंगा, डंडा भी मारूंगा, वो महसूस नहीं करते, वो इसको बर्दाश्त करते हैं। उस वक्त जज्बात में थे, मैं हटाने लगा तो मुझे मेरे भाई बड़े सीनियर सियाने वो पकड़ रहे हैं, मुझे न पकड़ा करें, मैं किसी पर हमला करने की उम्र में नहीं हूँ। तो यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है, मुझे आके बताते हैं कि फलां का शुक्रिया अदा करें या फलां का। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, किया भी है। नईम साहब का बिलखसूस जिन्होंने पानी का बंदोबस्त किया, आप सबको ठंडा पानी पिलाया, उनका दिल की अदा गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं और सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और अबे बैठे, प्रोग्राम जारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अभी खालिद महमूद साहब आएंगे, वो आपके